بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے مسئلے مسائل جو شادی کے ہیں، شادی کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ میسج بھی آتے ہیں اور آستانے میں بہت لوگ شادی کے لیے آتے ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، کیونکہ لڑکوں کے کاروبار نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے شادیاں میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں۔ یقیناً ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی کسی ایسے گھر سے ہو جو لڑکا کام کرتا ہو، اس کا اپنا گھر ہو یا کوئی اچھا کاروبار ہو۔ یقیناً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ کاروبار وغیرہ لوگوں کے کم، کسی کے زیادہ ہیں، یا کوئی نشے میں لگا ہوا ہے، یا کسی کا کردار اچھا نہیں ہے، سو مسئلے مسائل ہیں۔ ان سب مسئلوں کا حل آج ایک خوبصورت وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ یقیناً اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کرے گا، اور ہماری یہ بھی دعا ہے اور ہمیشہ رہتی ہے کہ آپ کی شادی جہاں بھی ہو ہمیشہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، خوشحال رہیں۔ شادی کے بعد کا بھی لوگ کچھ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری وقت کیسے گزرے گا شادی کے بعد۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اس کا وقت کیسے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس گھر میں آپ رہتی ہیں، آپ ماں باپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں، یا کوئی لڑکا ایسا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کیسے رکھتا ہے، یہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس گھر میں کیسے رہتی ہے۔ جیسے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے، ماں باپ کے گھر میں تو اس کو عیاشی ہوتی ہے، ہر قسم کی سہولت ہوتی ہے، کام کرے نہ کرے تو ماں کرتی ہے ساری کام، تو ایک ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن جب شادی کے بعد ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اگلے گھر جانا ہے، ان کا ماحول کیسا ہے، تو اس لحاظ سے جیسا ماحول اس کا ہوگا لڑکے والوں کا، تو لڑکی کو چاہیے کہ اسی رنگ میں رنگ جائے، تب ہوتے ہیں گھر آباد۔ اور زبان ہمیشہ، زبان میں محبت، پیار، عشق ہونا چاہیے، کیونکہ زبان سے ہی گھر برباد ہوتے ہیں۔ لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں جس کا میں جواب بھی نہیں دے سکتا، کہ اس کا جواب کوئی ہوتا ہی نہیں۔ آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر کی پسند کی کرنا چاہتے ہیں، گھر والوں کے رشتے نہیں آتے ہیں مگر بعد میں کوئی جواب نہیں آتا، بات پکی بھی ہو جاتی ہے، پسند بھی آ جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، بس وہ کہتے ہیں ہم کال کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے۔ اس کے بعد نہ کال آتی ہے نہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ جلد سے جلد شادی ہو اور یہ ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ آج کا جو یہ وظیفہ ہے، یقین مانیں کہ اللہ پاک کو جب آپ راضی کر لیں گے تو پھر آپ کوئی رکاوٹ، کوئی دنیا کی رکاوٹ بھی آ جائے، اس آپ کی شادی کو نہیں روک سکتے، نہیں رک سکتی، کیونکہ آپ نے اللہ کو راضی کر لی ہے، اور جب اللہ راضی تو سب راضی۔ بس اتنی سی کھیل ہوتی ہے۔ لوگ آتے ہیں جی کوئی تعویذ دے دو، کوئی ایسا عمل بتا دو، کوئی یہ کریں وہ کریں، چچا راضی ہو جائے، اماں راضی ہو جائے، ابا راضی ہو جائے۔ کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کو راضی کر لو اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کے آپ پڑھیں، اور انتہائی محبت سے اور عاجزی سے، اخلاص سے اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا ودود ہو، 100 بار یا لطیف ہو، 100 بار یا وہاب ہو، یہ آپ نے
عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ میں ایک بار پھر دہرائی دیتا ہوں، 2 نفل آپ نے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور جو حاجت کے نفل پڑھے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی آپ اسی طرح پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ ہے حاجت کے جب بھی آپ نفل پڑھیں طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ تو یہ پڑھ کے آپ نے ایک تسبیح یا ودودو، ایک تسبیح یا لطیفو، ایک تسبیح یا واہبو، اول آخر درود شریف، اللہ سے دعا کریں۔ 14 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ عزیز آپ کی شادی جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے، اور جہاں ماں باپ چاہتے ہیں وہاں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں پھر رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ پھر جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کو پسند آ جائے، جو آپ کے دل کو بھا جائے، بس اللہ کا نام لے کے پھر کر دیں، تو پھر دیر نہ کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔